أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں۔ عمدۃ الاحکام بہت ہی عظیم الشان کتاب، جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے جن احادیث کا تعلق فقہ سے ہے، احکام سے ہے، نماز، روزے، حلال و حرام وغیرہ سے ہے۔ یعنی کہ اس میں عقیدہ کی احادیث نہیں ہوں گی، اخلاق آداب کی احادیث نہیں ہوں گی، بلکہ احکام کی احادیث ہوں گی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سے پہلے 51 احادیث کا ان کی اسٹڈی کر چکے ہیں، 51، اور آج آغاز کریں گے حدیث نمبر 52 سے 52 سے۔ اور جو باب ہمارا چل رہا ہے وہ ہے نماز کے اوقات، باب المواقیت، نماز کے اوقات، اس بارے میں یہ باب ہے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال شہد عندی رجال مرضیون وارضاہم عندی عمر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس کے بیٹے، آپ کے چچا زاد، اور چھوٹی عمر کے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ منسلک رہے تاکہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے علوم کو جمع کر سکیں۔ تفسیر میں بہت آگے نکلے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں جتنی روایات، جتنے اقوال ان کے ملتے ہیں، اتنے اقوال کسی اور صحابی کے نہیں ملتے، اسی لیے ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں شاہدہ عندی، شاہدہ شہادت دی، مراد کیا ہے؟ بتایا، خبر دی۔ تو شاہدہ شہادت دی، گواہی دی، بتایا، خبر دی، عندی شہادت دی، عندی میرے پاس، رجال کئی مردوں نے، مرضیون وہ سارے کے سارے پسندیدہ لوگ تھے، محبوب قسم کے لوگ تھے، عمدہ لوگ تھے، قابل اعتماد لوگ تھے۔ مرضیون اس کا واحد ہوتا ہے مرضیون، وہ جس پہ آپ راضی ہوں، جس کو آپ پسند کرتے ہوں، تو مرضیون اس کی جمع ہے۔ یعنی کہ عبداللہ بن عباس کہنا چاہتے ہیں کہ جو ابھی حدیث میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ حدیث میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنی، یہ حدیث میں نے کئی صحابہ کرام سے سنی ہے، اور وہ سارے کے سارے بڑے ہی عمدہ لوگ، پسندیدہ لوگ، محبوب ترین لوگ تھے، قابل اعتماد لوگ تھے۔ وَأَرْضَاهُمْ ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ، عندی میرے ہاں، عمر تھے۔ اچھا، عمر کو ان میں نمبر 1 دیا ہے، کن میں بلا؟ جنہوں نے یہ حدیث ان کو سنائی ہے، بتائی ہے عبداللہ ابن عباس کو، جن صحابہ کرام نے یہ حدیث عبداللہ ابن عباس کو بتائی، ان میں پہلا نمبر عمدگی کے لحاظ سے، پسندیدگی کے لحاظ سے کن کا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہاں پہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں وَكَانَ أَحَبُّهُمْ إِلَيَّ ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ، محبوب ترین میرے ہاں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کا آغاز ہو گیا کہ ان لوگوں نے مجھے کیا بتایا، میرے ہاں کیا شہادت دی، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، منع کیا ہے، روکا ہے،
عن الصلاۃ نماز پڑھنے سے. کب؟ بعد الصبح صبح کے بعد. یہاں پہ الفاظ کیا آئے ہیں؟ صبح کے بعد. یہ نہیں آیا نماز صبح کے بعد، یعنی کہ صبح طلوع ہو جائے تو آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں، باقی اس پہ گفتگو آگے چل کر ہوگی. تو آپ نے صبح کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا، حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج نکل آئے. یعنی کہ جب تک سورج نکل نہیں آتا، طلوع نہیں ہو جاتا، تب تک نماز پڑھنی ممنوع ہے. وبعد العصر، اور عصر کے بعد بھی، یعنی کہ عصر کے بعد بھی نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا، حتیٰ تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، ڈوب جائے. اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ امام بخاری نے. نمبر کیا ہے؟ 581، 581. اس حدیث کو روایت کی امام مسلم نے. اور نمبر کیا؟ 826، 826. وما فی معناہ من الحدیث، اور اس کے معنی میں دیگر احادیث بھی ہیں. اس کے مفہوم میں جو کچھ مسئلہ اور حکم اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس بارے میں اور بھی احادیث ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. ان کا نام ہے سعد بن مالک، ابو سعید ان کی کنیت ہے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال، آپ نے فرمایا، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے. لا صلاۃ، اس میں ہر نماز کی نفی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کسی قسم کی نماز نہیں ہوگی. کب؟ بعد صبح، صبح کے بعد. صبح کے بعد اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ صبح طلوع ہونے کے بعد، جب فجر طلوع ہو جائے، جب فجر کا وقت داخل ہو جائے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جب صبح کی نماز پڑھ لی جائے. مزید وضاحت آگے چل کر ہوگی. تو لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے بعد صبح، صبح کے بعد، حتیٰ ترتفع الشمس، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے. پچھلی روایت میں کیا تھا؟ سورج طلوع ہو جائے. اس روایت نے وضاحت کر دی کہ طلوع ہونے کے بعد بلند بھی ہو جائے، تھوڑا سا اونچا ہو جائے. ولا صلاۃ بعد العصر، اور نہیں ہے کوئی نماز عصر کے بعد، حتیٰ تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے. اس حدیث کو، یعنی کہ ابو سعید خدری کی حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری نے، اور وہاں پہ نمبر ہے اس کا 586، 586. امام مسلم نے، اور وہاں پہ نمبر ہے اس کا 827، 827. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وفی الباب عن علی بن ابی طالب، اسی موضوع پہ احادیث مروی ہیں علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی کہ وہ بھی اسی بارے میں حدیث روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے. وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، وہ ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ سے، وہ سمرہ بن جندب، سمرہ بن جندب سے، وہ سلمہ بن اکوع، اور سلمہ بن اکوع سے، وہ زید بن ثابت، زید بن ثابت سے، معاذ بن جبل، معاذ بن جبل سے، کعب بن مرہ، ابو امامہ الباہلی، وہ ابی امامہ الباہلی، ابو امامہ باہلی ہم اردو میں کہیں گے، وہ عمرو بن عبسہ السلمی، و عائشہ والصنابحی. یہ سب جو ہیں اس بارے میں حدیث روایت کرتے ہیں. اور حدیث جب بھی کوئی صحابی روایت کرے تو کس سے روایت کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. مؤلف کہتے ہیں ولم یسمع من النبی، لیکن جو آخری راوی ہیں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث نہیں سنی، فحدیثہ مرسل، تو ان کی حدیث مرسل ہے. معاذ بن جبل.
تو اب ان دو احادیث میں مسئلہ کیا بیان ہوا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ سورج نکل آئے اور بلند ہو جائے. کتنا بلند ہو جائے؟ ایک نیزے کے برابر. اچھا، ایک نیزے کی مقدار کتنی ہے؟ تقریباً 3 میٹر. اس میں وقت کتنا لگے گا؟ تقریباً 15 منٹ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین، ان کا اندازہ کیا تھا؟ تقریباً 15 منٹ. یعنی کہ سورج نکلنا شروع ہو تو مزید 15 منٹ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، 15 منٹ کے بعد پڑھ سکتے ہیں. گویا کہ ایک نیزے کے برابر سورج کا اوپر اٹھ جانا، اس کی مقدار وقت کے لحاظ سے کیا ہوگی؟ 15 منٹ، اور میٹر کے لحاظ سے کیا؟ 3 میٹر. اور ایسے ہی عصر کے بعد بھی نماز ممنوع ہے. یہاں پہ چند ایک امور میں وضاحت کرنا ضروری ہوگا. نمبر 1، جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ ان اوقات میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور یہی موقف ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ کیا ان اوقات میں ہر نماز ممنوع ہے؟ کیا عصر سے لے کے مغرب تک آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا صبح طلوع ہونے کے بعد، فجر طلوع ہونے کے بعد سے لے کے سورج کے ایک نیزے کے برابر بلند ہونے تک آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تو حنفی علماء کرام، مالکی علماء کرام اور حنبلی علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ تمام نوافل ممنوع ہیں ان اوقات میں، سوائے طواف کی 2 رکعتوں کے. یہ موقف کن کا ہو گیا؟ حنفی علماء کرام کا، مالکی علماء کرام کا اور حنبلی علماء کرام کا. دوسرا موقف شافعی علماء کرام کا، اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا. وہ کیا ہے کہ عام نوافل ممنوع ہیں ان اوقات میں، لیکن وہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی سبب ہو، جن نوافل کو پڑھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو. تو وہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں ان اوقات میں جن کو سببی نمازیں کہا جاتا ہے، اور عام نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ موقف کن کا ہے؟ شافعی علماء کرام کا، اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام احمد کی اس روایت کو اختیار کیا ہے. یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے میرے ساتھ. پہلا موقف کن علماء کرام کا تھا؟ حنفی، مالکی اور حنبلی. حنبلی سے مراد کیا؟ امام احمد، ان کے ماننے والے. اچھا، امام احمد ادھر بھی موجود ہیں، ادھر بھی موجود ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے علم لینا بہت مشکل ہے. عام آدمی تقلید کرے کسی نہ کسی امام کی، پھر ہی زندگی گزار سکے گا، ورنہ عام آدمی کو کیا پتا کہ قرآن سے مسئلہ کیسے لینا ہے، حدیث سے کیسے لینا ہے. تو میرا سوال یہ ہے، عام آدمی کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ امام احمد کے اس مسئلے میں 2 قول ہیں، 2 روایتیں، کون سی روایت لینی ہے؟ امام شافعی کے بھی بہت سے مسائل میں 2 قول ہوتے ہیں، ایک قول جدید، ایک قول قدیم. عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ مجھے امام شافعی کے اقوال کس کتاب میں ملنے ہیں؟ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ عام آدمی کی زبان کیا ہے؟ یا انگلش یا اردو، اور امام شافعی کی زبان ہے عربی.
پھر امام شافعی کے جن مسائل میں دو قول ہیں، ایک جدید ایک قدیم، ان میں سے کون سا لینا ہے؟ آپ آ جائیں حنفی علماء کرام کی طرف، بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول نہیں لیتے، وہ ان کے شاگردوں کا قول لیتے ہیں۔ عام آدمی کو کیسے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کون سا قول لینا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقلید کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، حالانکہ گارنٹی نہیں ہے تقلید کرنے کے بعد کہ میں جس امام کی جس بات کو قبول کر رہا ہوں وہ بات صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے۔ لیکن مان لیا جی آپ کہتے ہیں قرآن و حدیث بہت مشکل ہیں اور فقہ آسان ہے، تقلید کرنا آسان ہے، میں کہہ رہا ہوں تقلید کرنا بھی آسان نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو جتنی محنت آپ نے کرنی ہے امام احمد کے اقوال کے بارے میں ریسرچ کرنے پہ کہ کون سا قول ان کا لینا چاہیے، کون سی روایت لینی چاہیے، کون سی نہیں، امام شافعی کے اقوال میں سے کون سا قول لینا چاہیے، کون سا نہیں، اتنی محنت آپ کس پہ کر لیں؟ قرآن و حدیث پہ کر لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان ائمہ کرام کو چھوڑ دیا جائے، ان کی کتب کو چھوڑ دیا جائے، ان کے فتاویٰ کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، علماء کرام مطالعہ کریں ان کے اقوال کا، لیکن بات ہو رہی تھی عام آدمی کی۔ عام آدمی پہلے قرآن و حدیث پہ محنت کرے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے یہ دو قول آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایک قول یہ کہتا ہے کہ آپ عصر کے بعد، فجر کے بعد ممنوع اوقات میں، مکروہ اوقات میں کوئی بھی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور دوسرا قول یہ بتا رہا ہے کہ آپ عصر کے بعد، فجر کے بعد سببی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سے راجح قول کون سا ہے؟ انشاءاللہ راجح قول دوسرا ہے کہ آپ ان اوقات میں سببی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے دلائل کی طرف اور مثالوں کی طرف کہ مثال کے طور پہ کون سی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اور دلیل کیا ہے اس کی۔ تو پہلی مثال ہے تحیۃ المسجد۔ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں، کیا مطلب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور حدیث ہے بخاری مسلم کی، نمبر بخاری میں ہے اس کا 1163، 1163، مسلم میں ہے 714، 714، کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا کہا ہے کہ تحیۃ المسجد کی نماز کب پڑھنی ہے؟ اذا، جب بھی مسجد میں داخل ہو، چاہے عصر کے بعد کا وقت ہو، چاہے فجر کے بعد کا وقت ہو، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جب بھی مسجد میں آئیں 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنا نہیں ہے۔ اچھا، تحیۃ المسجد یہ کون سے نوافل ہیں؟ ان کے پیچھے کوئی وجہ ہے، سبب ہے، یا عام نوافل ہیں؟ نہیں، یہ سببی نوافل ہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے اس لیے 2 رکعتیں، مسجد میں داخل ہو کے آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو شریعت کہتی نہیں، پہلے 2 رکعتیں پڑھیں پھر بیٹھیں۔ بلکہ اس حدیث کی وہ روایت جو مسلم میں آئی ہے اس میں باقاعدہ ابو قتادہ کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد نبوی میں، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی مسجد میں داخل ہو کے آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا کیا تو نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی آ کے بیٹھ گیا۔ فرمایا اٹھو اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ اور آپ لوگوں کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ جمعہ، ایک صحابی آئے، آ کر بیٹھ گئے، آپ نے کہا کیا تو نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اٹھو 2 رکعتیں ادا کرو۔ یہ کون سی 2 رکعتیں تھیں؟ تحیۃ المسجد۔ ورنہ جمعہ کی نماز سے پہلے جمعہ کی کوئی سنتیں نہیں ہوتی۔
دوسری مثال ان سبوی نمازوں کی جو عصر کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہیں، فجر کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہیں، تحیۃ الوضو۔ یعنی کہ کئی لوگ اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہوتا ہے کہ میں جب بھی وضو کروں گا 2 رکعتیں ادا کروں گا، جب بھی وضو کروں گا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز پڑھوں گا، اگر فرض نہیں تو نفل پڑھ لوں گا۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کے اوپر تمہیں بڑی امیدیں ہوں؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی ہے۔ تو بلال کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی خاص عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ اور یہ حدیث بیان کرتے ہوئے میں مزاحیہ طور پہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، جب بھی وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، تو کیا فرق ہے ہم میں اور سیدنا بلال میں کہ ہم وضو کرتے ہیں بڑی مشکل سے 5 بار اور وہ باوضو رہتے تھے، یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کرنا ہے، جب بھی وضو کرنا ہے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی اس عمل کی وجہ سے، اور یہاں پہ بلال کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں ہر وقت ادا کی جائیں گی، ممنوع اوقات میں بھی ادا کی جائیں گی، اور یہ بھی کون سی نماز ہے؟ سببی، وضو کی ہے اس لیے 2 رکعتیں۔ تیسرے نمبر پہ تیسری صورت، تیسری شکل کہ آپ نے کوئی فرض نماز پڑھ لی تھی اور آپ نے پڑھی تنہا گھر میں، دکان میں، پھر آپ چلے آئے مسجد میں، مسجد میں وہی نماز قائم ہونے لگی ہے، قائم ہو چکی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ جماعت کا حصہ بنیں گے۔ اب جو آپ نماز پڑھیں گے یہ آپ کی کیا ہوگی؟ نفل ہوگی۔ اور ممکن ہے کہ یہ نماز فجر کی نماز ہو، تو اس بارے میں بھی حدیث سنیے گا۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، نمبر ہے اس کا 219 219۔ حدیث کے راوی ہیں یزید بن اسود عامری، صحابی جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں، کیا نام ہے جی ان کا؟ یزید بن اسود عامری۔ کیا پتہ چلا کہ یزید صرف امیر معاویہ کے بیٹے کا نام نہیں ہے، کئی صحابہ کرام کے نام بھی یزید ہیں۔ لوگوں میں یزید نام کے بارے میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ یزید نام تو کئی صحابہ کرام کا ہے، یزید نام کئی تابعین کا ہے، اور کربلا کے واقعہ کے بعد بھی محدثین، علماء، تابعین اپنے بچوں کے نام یزید رکھتے رہے ہیں۔ آج کل اس کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ صحابی یزید بن اسود عامری کہتے ہیں شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتہ، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج میں موجود تھا۔ فصلیت معہ، تو میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، صلاۃ الصبح، کون سی نماز؟ صبح کی نماز۔ کس مسجد میں؟ فی مسجد الخیف، مسجد خیف میں۔ یہ کہاں پہ ہے؟ مینا میں۔ فلما قضا صلاتہ، جب آپ نے اپنی نماز مکمل کی، انحرف، تو آپ واپس مڑے، فاذا هو برجلین فی اخر القوم لم یصلیا معہ، آپ نے دیکھا کہ مسجد کے آخر میں 2 آدمی ہیں، انہوں نے نماز نہیں ادا کی، الگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
فقال، تو آپ نے کہا علیہ بہما، ان دونوں کو میرے پاس لایا جائے۔ فجیء بہما، ان کو لایا گیا، اور صورتحال یہ تھی کہ وہ کانپ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ فقال، تو آپ نے کہا ما منعکما ان تصلیا معنا، تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں ادا نہیں کی؟ ان الفاظ پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے ذرا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہمارا ہر ایک کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اس بارے میں آپ لوگوں سے بات پرس نہ کریں، یہ کیا ہے، انسان کا ذاتی معاملہ ہے، پرائیویٹ معاملہ ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی سیاست دان کرپشن کرے، مال چوری کرے تو پھر بات ہونی چاہیے، نماز نہ پڑھے نہیں جی، ایک ذاتی مسئلہ ہے جی، یہ تو ذاتی مسئلہ ہے، تو اللہ کے رسول نے ان کو کیوں بلا لیے سب کے سامنے؟ تو آپ نے کہا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ فقالا، یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، انا کنا قد صلینا فی رحالنا، ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ مینا میں آج بھی یہی صورتحال ہے، لوگ اپنے خیموں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کو ادھر ہو رہی ہوتی ہے، کو ادھر ہو رہی ہوتی ہے۔ قال، تو آپ نے کہا فلا تفعلا، یہ کام نہیں کرنا، اذا صلیتما فی رحالکما، جب تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، ثم اتیتما مسجد جماعت، پھر تم جماعت مسجد میں آؤ، اور مسجد میں کیا ہو رہی ہو، جماعت ہو رہی ہو، فصلیا معہم، تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھو، فإنہا لکما نافلہ، یہ نماز جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرو گے، یہ تمہاری کون سی نماز بنے گی؟ نفل۔ اچھا، اب یہ خود اپنی فجر کی نماز پڑھ چکے تھے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جب یہ فجر کی نماز میں شامل ہوں گے تو ان کی کون سی نماز ہوگی؟ نفل۔ تو نفل نماز پڑھنے کی خود آپ ترغیب دے رہے ہیں، خود آپ اس کا حکم دے رہے ہیں ان کو جو پہلے فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ اداصل کے علماء کرام کا موقف ہے، کہتے ہیں کہ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، کئی ایک اہل علم کا یہ موقف ہے، وَبِهِ يَقُولُ سفیان الثوری وشافعی واحمد واسحاق، امام شافعی کا، امام احمد کا، امام اسحاق بن راہویہ کا یہ موقف ہے کیا کہ اذا صلی الرجل وحدہ، جب کوئی آدمی تنہا نماز پڑھے، ثم ادرک الجماعہ، پھر جماعت کو پا لے، فإنہ یعید الصلوات کلھا فی الجماعہ، تو وہ جماعت کے ساتھ وہ نماز دہرائے گا۔ وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ، اگر کوئی آدمی گھر میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے، ثم ادرک الجماعہ، پھر اسے جماعت مل جاتی ہے، قالوا فإنه يصليها معهم، تو وہ اس نماز کو ان کے ساتھ پڑھے گا، لیکن ويشفع بركعة، لیکن اب وہ اس نماز کو کیا بنا لے گا؟ جفت بنا لے گا۔ مغرب کی نماز پڑھ کے آیا نا، اور اب وہ جو پڑھ رہا ہے اس کے کیا نفل ہیں، نفل 3 تو نہیں ہوتے، تو کیا کرے گا؟ امام جب 3 پڑھ کے سلام پھیرے گا، کھڑے ہو کے ایک رکعت اور ادا کر لے گا۔ والتی صلی وحدہ المکتوبہ، جو گھر میں نماز پڑھ کے آیا تھا وہ اس کی فرض نماز ہوگی۔ تو اس کی بھی یعنی کہ اجازت ہے، اس نماز کی بھی ممنوع اوقات میں، مکروہ اوقات میں۔ اس کے بعد طواف کی 2 رکعتیں، یہ بھی ممنوع اوقات میں، مکروہ اوقات میں ادا کی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ بھی سببی نماز ہے۔ کس وجہ سے؟ طواف کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یا بنی عبد مناف، اے قبیلہ بنی عبد مناف، قریشیوں سے آپ کہہ رہے ہیں، لا تمنعوا احدا طاف وصلى ایۃ ساعۃ شاء من لیل او نہار، کسی کو تم نے طواف کرنے سے اور نماز پڑھنے سے نہیں روکنا، کوئی بھی گھڑی ہو دن یا رات کی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث، ترمذی کی حدیث ہے 868، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ طواف کی 2 رکعتیں کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہیں۔ آپ نے عصر کے بعد طواف کیا تو آپ عصر کے بعد مغرب سے پہلے طواف کی 2 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے فجر کے بعد طواف کیا تو آپ طواف کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ہی طواف کی 2 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔
ایسے ہی فرض نماز آپ کی رہ گئی تھی، فرض نماز آپ کی رہ گئی تھی، آپ کو یاد آئی کب؟ عصر کے بعد۔ عصر کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ عصر کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھی۔ اب آپ کب پڑھیں گے یہ نماز؟ جو ہی یاد آئے فوری طور پہ پڑھیں گے، چاہے عصر کے بعد کا وقت ہو۔ کیا دلیل ہے اس بارے میں؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ کوئی سویا رہ جائے، کسی نماز کو نہ پڑھ سکے، ظاہر ہے کہ انسان کے اوپر کبھی نیند غالب آ جاتی ہے، انسان پورا بندوبست کرتا ہے کہ نماز کو میں ٹائم پہ پڑھوں گا، جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن نیند اتنی غالب آئی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، الارم بجتا رہا، اس کو احساس ہی نہیں ہوا، اٹھانے والوں نے اٹھایا پھر بھی نہیں اٹھ سکا۔ تو فرمایا اگر کوئی نماز سے سویا رہ جائے یا نماز اسے بھول جائے تو کب پڑھے؟ فلیصلی اذا ذکر، جو ہی یاد آئے اس کو پڑھے۔ یہ حدیث بخاری میں آئی ہے، نمبر ہے 597 597، مسلم میں آئی ہے، نمبر ہے 684 684۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ کیا سنتیں اور نوافل جو قضا ہو جائیں تو وہ عصر کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں، فجر کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بالکل پڑھے جا سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے حدیث ام سلمہ، بخاری میں اس کا نمبر ہے 1233 1233، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 834 834۔ یہ کیا حدیث ہے؟ یہ حدیث میرے خیال میں آپ کے سامنے پوری رکھنی چاہیے، لیکن کم از کم میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ لمبی حدیث ہے کہ 3 صحابہ کرام میں اختلاف ہوا اس مسئلے میں کہ عصر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ 3 صحابہ کرام جو تھے، ان میں ایک عبداللہ ابن عباس تھے، دوسرے مسور بن مخرمہ تھے، تیسرے عبد الرحمن بن ازہر تھے۔ انہوں نے قریب کو بھیجا کہ تم سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ وہ سیدہ عائشہ کے پاس آئے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ یہ مسئلہ تم ام سلمہ سے جا کے پوچھو۔ کیا پتا چلا کہ عالم دین اگر سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ مجھ سے بہتر کو اور بتا سکتا ہے تو اس کے پاس بھیج دیں آپ۔ تو وہاں پہ گئے تو ام سلمہ فرمانے لگیں کہ میں انصار کی چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ عصر کے بعد نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آپ نے گھر کے کونے میں نماز شروع کر دی۔ تو میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ اور آپ سے کہو، قریب کھڑے ہو کے کہنا کہ ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے تو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہوا ہے اور آج آپ خود یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ام سلمہ نے کیوں بھیجا؟ اس پہ غور کریں، بڑی اہم بات ہے یہ۔ ایک تو یہ کہ ام سلمہ سمجھتی ہیں کہ جو شریعت ہمارے لیے ہے وہی شریعت کس کے لیے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پہ ام سلمہ سمجھتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی بھول سکتے ہیں، تو اس لیے بھیجا ہے لونڈی کو کہ یاد کروا دے کہ عصر کے بعد تو آپ نے نماز پڑھنے سے روک رکھا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر اللہ کے رسول کو اشارہ کریں تو پھر واپس چلی آنا۔ لونڈی نے پیغام دیا، اللہ کے رسول نے اشارہ کر دیا، لونڈی واپس چلی آئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا ام سلمہ تو نے اس نماز کے بارے میں سوال کیا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کے بعد کی سنتیں میری رہ گئی تھیں، کیونکہ عبد القیس قبیلہ مہمان بن کر آیا ہوا تھا، وفد بن کر آیا ہوا تھا، میں ان کے ساتھ مصروف ہو گیا، ظہر کے بعد کی میری سنتیں رہ گئیں، تو وہ جو 2 رکعتیں ہیں وہ میں نے اب عصر کے بعد پڑھی ہیں۔
تو عصر کے بعد آپ نے قضا دی ہے کس کی؟ ظہر کی سنتوں کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، اس کا ابن ماجہ میں نمبر ہے 1153 1153۔ یہ دیکھیے، یہ جو حدیث نمبر ہے 1153، اس کے راوی ہیں ابن بحینہ صحابی، کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، نبی علیہ السلام گزرے ایک آدمی کے پاس سے، وقد اقیمت الصلاۃ صبح، جبکہ صبح کی نماز قائم ہو چکی تھی، یعنی کہ اس کی اقامت کہی جا چکی تھی، وہو یصلی، جبکہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ حدیث دھیان سے سنی جائے، کیونکہ پاکستان انڈیا میں بہت سے لوگ فجر کی نماز قائم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اپنے پیچھے سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی ایک آدمی کے پاس سے گزرے جبکہ صبح کی نماز کی اقامت ہو چکی تھی، وہ یصلی، اور وہ آدمی اپنی نماز پڑھ رہا تھا۔ فکلمہ بشیء، آپ نے اس سے کوئی بات کی، لا ادری ما ہوا، صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ کیا بات کہی آپ نے۔ فلما انصرف، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، احطنا بہ، تو ہم نے اس آدمی کا کیا کر لیا؟ گھیرا کر لیا۔ نقول له، ہم کہنے لگے ماذا قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے تم سے کیا کہا تھا؟ قال، اس آدمی نے کہا، قال علی، آپ نے مجھ سے کہا تھا، یوشک احدکم ان یصلی الفجر اربعا، یوں لگتا ہے کہ تم میں سے کوئی فجر کو 4 رکعتیں بنا دے گا، فجر کی 4 رکعتیں ادا کرے گا، یعنی کہ کیا تم 2 رکعتیں یہ فجر کی ادا کر رہے ہو، پھر ہمارے ساتھ شامل ہو کے 2 مزید ادا کرو گے؟ یعنی کہ آپ نے اس کے اس عمل کو اچھا نہیں جانا۔ لیکن مزید دیکھیں، اس سے زیادہ واضح حدیث دیکھیں آپ، یہ پہلی کیا تھی 1153، اب کیا 1154 1154، اور راوی ہے قیس بن عمر، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، یصلی بعد صلاۃ الصبح رکعتین، وہ صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں ادا کر رہا تھا۔ کب 2 رکعتیں ادا کر؟ صبح کی نماز کے بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، الصلاۃ الصبح مرتین، کیا صبح کی نماز 2 مرتبہ ہوگی؟ یعنی صبح کی نماز تو نے ہمارے ساتھ پڑھی تو ہے۔ فقال له الرجل، تو آپ سے اس آدمی نے کہا، انی لم اکن صلیت رکعتین اللتین قبلہما، میں نے فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ادا نہیں کی تھیں، فصلیتہما، ان کو میں نے اب ادا کیا ہے۔ قال فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ نبی علیہ السلام اس پہ خاموش رہے۔ تو گویا کہ آپ کے سامنے صحابی نے فجر کے بعد فجر کی سنتیں ادا کی مکروہ وقت میں۔ فجر کی سنتوں کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ فجر سے پہلے۔ فجر کے بعد ادا کرنا کیا ہے؟ قضائی دینا۔ تو فجر کے بعد یہ 2 رکعتیں ادا کی ہیں، تو آپ نے صحابی کو غلط قرار نہیں دیا۔ اور حدیث نمبر 1155 لے لیں، یہ بھی ابن ماجہ کی 1155۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام عن رکعتي الفجر، نبی علیہ السلام سے فجر کی 2 رکعتیں رہ گئیں، فقضاهما بعدما طلعت الشمس، آپ نے ان کو ادا کیا سورج نکلنے کے بعد۔ اچھا، اس حدیث کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو ابھی میں نے بیان کی ہے کہ آپ یہ فجر کی 2 رکعتیں جو آپ کی رہ گئی ہیں، چاہیں تو فجر کے بعد مکروہ وقت میں ادا کر لیں، اور چاہیں تو سورج نکلنے کے بعد ادا کر لیں، دونوں طرح کے اختیار آپ کے پاس موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ممنوع اوقات میں سببی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نماز استخارہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے مغرب سے پہلے کوئی فیصلہ لینا ہے کہ میں یہ زمین خریدوں کہ نہ خریدوں، میں یہ گاڑی خریدوں کہ نہ خریدوں، میں یہاں پہ رشتہ کروں کہ نہ کروں، تو اب آپ یہ 2 رکعتیں کب ادا کریں گے؟ عصر کے بعد ہی ادا کریں گے۔ سبب ہے، وجہ ہے، تو یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔
ہمارا اگلا سوال یہ ہے ان دو احادیث کے تعلق سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ نماز کی یہ ممانعت جو ہے، پابندی جو ہے، یہ کب سے شروع ہوگی؟ فجر طلوع ہونے سے یا صبح کی نماز پڑھ لینے سے؟ فجر طلوع ہو گئی تو پابندی شروع ہو گئی، یا ایک آدمی فجر طلوع ہونے کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھتا، آدھا گھنٹہ ٹھہر کے پڑھتا ہے، تو کیا اس کے لیے پابندی ہے؟ کیونکہ فجر تو طلوع ہو چکی ہے، تو کیا اس موقع پہ وہ کوئی عام نفل پڑھنا چاہیے تو پڑھ سکتا ہے؟ یہ سوال ہے کہ پابندی کب سے شروع ہوگی، فجر طلوع ہونے سے یا صبح کی نماز پڑھ لینے سے؟ حنفی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ پابندی کا آغاز ہوگا فجر طلوع ہونے سے۔ نماز فجر ابھی ادا نہیں کی تب بھی پابندی شروع ہو چکی، فجر طلوع ہونے کے بعد آپ عام نفل نہیں پڑھ سکتے۔ حنفی علماء کرام کے نزدیک تو دوسرے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کیا دلیل ہے ان کی کہ لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی میں نمبر ہے 419 419، کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے 2 رکعتوں کے، یعنی کہ فجر کی 2 سنتوں کے۔ تو اس حدیث کے ان الفاظ سے پتہ چلا کہ فجر طلوع ہونے کے بعد سے پابندی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ پابندی کا آغاز ہوتا ہے فجر کی نماز پڑھ لینے سے، نہ کہ فجر طلوع ہونے سے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 827 827، ابو سعید خدری راوی ہیں کہ لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر حتی تطلع الشمس، کوئی نماز نہیں ہوتی کس کے بعد؟ نماز فجر کے بعد۔ یعنی کہ یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ فجر طلوع ہونے کے بعد، بلکہ کہہ رہے ہیں نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی۔ کب تک؟ جب تک کہ سورج نکل نہیں آتا، طلوع نہیں ہو جاتا۔ اور دوسری حدیث عمر فاروق والی کہ لا صلاۃ بعد صلاۃ الصبح حتی تطلع الشمس، کہ صبح کی نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد کہہ رہے ہیں کوئی نماز نہیں ہوتی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اب ہم کیا سمجھیں پابندی کب سے ہے؟ فجر کے تعلق سے تو یہیں راجح معلوم ہوتا ہے کہ پابندی فجر طلوع ہونے سے ہی ہے، پابندی فجر طلوع ہونے سے ہے۔ یعنی کہ فجر طلوع ہو گئی، اب آپ 2 رکعتیں ادا کر لیں، اس کے علاوہ کوئی نماز ادا کرنے سے آپ گریز کریں۔ ان 2 احادیث سے اب کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے ہیں؟ پہلے نمبر پہ یہ کہ صبح کی نماز کے بعد عام نوافل ادا کرنا ممنوع ہے، سببی نمازیں البتہ ادا کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ اس کی وضاحت دیگر احادیث کے ذریعے ہوئی ہے۔ اور یہ پابندی کب تک ہے؟ جب تک کہ سورج نکل نہیں آتا اور ایک نیزے کے برابر بلند نہیں ہو جاتا، 3 میٹر کے برابر بلند نہیں ہو جاتا، یعنی کہ سورج نکلنے سے لے کے 15 منٹ تک انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ عصر کے بعد بھی عام نوافل ادا کرنے سے اجتناب کیا جائے، البتہ سببی نمازیں عصر کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ یہ پابندی کیوں ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث ہے
جس سے پتہ چلتا ہے کہ پابندی اس لیے ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے. طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان، غروب ہوتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان. اور سورج کی پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والے ان اوقات میں سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو شیطان سامنے آتا ہے تاکہ یہ سجدہ مجھے ہو. تو اس لیے جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو تو تب یہ نمازیں پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے. لیکن پابندی تو بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان تو سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے. پابندی عصر کے بعد سے کیوں، صبح کے بعد سے کیوں؟ واللہ عالم. علماء کرام کہتے ہیں کہ شاید اسی وقت سے احتیاط شروع ہو جاتی ہے تاکہ لوگ اسی وقت سے پرہیز شروع کر دیں، اجتناب شروع کر دیں. جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، جب سورج دوپہر کے وقت بالکل اوپر ہوتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، ان اوقات میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے بھی منع کیا ہے، مردوں کو دفن کرنے سے بھی منع کیا ہے. اب میں نے جس وقت کی بات کی ہے اس کے اوپر دھیان دیں ذرا. میں یہ نہیں کہہ رہا عصر سے لے کے مغرب تک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فجر طلوع ہونے سے لے کے سورج نکلنے تک، نہیں. بالکل جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے 15 منٹ کا، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے 15 منٹ سے بھی کم وقت لگتے ہیں. جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے وہ بھی بہت کم، 10 منٹ کہہ لیں آپ، یا اس سے بھی کم کہہ لیں. تو ان 3 اوقات میں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور مردے کو بھی دفن نہیں کر سکتے. آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد والی حدیث میں شروع کروں گا تو اس کے اوپر کافی ٹائم لگے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے احکام صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.